الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ایمان، اسلام، عقیدہ توحید اور دنیا کی بیش بہا نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور ان تمام نعمتوں میں ایک بہت ہی اہم ترین نعمت ہمارے اور آپ کے لیے اولاد کی نعمت ہے، ہمارے اور آپ کے بچوں کی نعمت ہے،
پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کریں، تسبیح اور تحلیل بیان فرمائیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری اور انتم نبی و رسول امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سید العرب والعجم محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی انتھک محنتوں اور کاوشوں سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین ایمان اور کلمہ توحید کی شکل میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد اور بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ ذمہ داری تمام اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس دنیا میں اولاد ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بیش بہا نعمت اور تحفہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں مخلوقات کی پیدائش کا اور اس کائنات میں اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے لفظ ہبہ کا استعمال فرمایا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اس کائنات کے اندر پیدا فرماتا۔ پیدائش کا حق اور تخلیق کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرماتا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹیاں عطا فرماتا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین دونوں سے محروم کر دیتا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ ہبہ کا استعمال کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں انعام کے طور پر، ہبہ کے طور پر اللہ رب العالمین اپنی طرف سے عطیہ کے طور پر عطا فرماتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا ہم سب کے اوپر کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر آدمی کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے ان سے آپ اولاد کی قدر و قیمت پوچھئے۔ جن لوگوں کی گودیں خالی ہوتی ہیں، جن ماؤں کے گھروں کے اندر اولاد کی نعمت سے وہ گھر خالی ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ اولاد کی اور بچوں کی کیا قیمت ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر جا بجا اولاد کے تعلق سے بہت سارے احکامات کو ہمیں اور آپ کو بتایا، اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے
کہ یہ اولاد جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ، بہت بڑا انعام اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو ان کو سنبھالنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی دیکھ ریکھ کرنا، آخرت کے اعتبار سے بھی ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اور ہر طرح سے ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اور دنیا اور آخرت کی ترقی اور خوشحالی کا اہتمام کرنا، یہ والدین کی اور سرپرستوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت ہی بڑا جامع لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت وسیع پیغام عطا فرمایا۔ زندگی اور دنیا کے وہ تمام راستے جو انسانیت کو، بچوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے بگاڑ کا سبب ہے، ان کی بربادی کا سبب ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو، چاہے ان کی ترقی کے اعتبار سے ہو، چاہے ان کی آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العالمین نے ان تمام راستوں سے اور ان تمام چور دروازوں سے ہمیں اور آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کا، ان کی حفاظت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کس طریقے سے تربیت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کیا کرتے تھے، اور تربیت کا کتنا نرالا انداز قرآن مجید نے انبیاء کرام کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج بچوں کی زندگی فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، برائیوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کے راستے اور چور دروازے ان کی زندگی کے اندر دھیرے دھیرے بند راستوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس کا احساس نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح راستے پر جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روٹ صحیح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح ہے، لیکن رفتہ رفتہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی فتنہ سامانیاں اور دنیا کے اندر اولاد کے تعلق سے فتنہ پروری یہ اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ وہ شیطان کے راستوں کا شکار ہو جاتے ہیں، برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی شیطان کی طرف سے اور برے لوگوں کی طرف سے اچک لیے جاتے ہیں، برے دوستوں کی طرف سے اچک لیے جاتے ہیں، بری مجلسوں کی طرف سے اچک لیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات غیر شعوری طور پر ہمارے بچے ایسے راستوں پر لگ جاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بعد میں چل کر کے اس کا احساس ہوتا ہے، بچوں کو بڑے ہونے کے بعد اس کا شعور ہوتا ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اور اپنی جوانی کی بیش قیمت گھڑیاں برے راستوں میں، بری سنگتوں میں، بری صحبتوں میں، بری مجلسوں میں، بری عادتوں میں اور گناہ اور غلط کاموں کے اندر گزار دی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے لیے گزار دی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آواز دی کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اولاد کے اوپر اپنی نگاہ رکھیں، گھر والوں کے اوپر اپنی نگاہ رکھیں، اور وہ تمام کھلے ہوئے راستے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ تمام چور دروازے جو برائی اور شیطان کے واسطے سے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی طرف لے جانے والے ہیں، ناراضگی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان تمام کھلے ہوئے راستوں کو اور ان تمام بند راستوں کو، چور دروازوں کو بھی ہم اور آپ بند کرنے کی کوشش کریں، اس پر پہرے داری کریں، ہماری نگاہ ہو، ہم اس کی خبرگیری کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی بھی دنیا کے اندر بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے، اور اولاد بھی ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمارے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اور یہ اپنے دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں بہت ساری ہدایتیں دی۔
سب سے پہلی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے کردار سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے حیات طیبہ سے ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک باپ کو، ایک ماں کو، والدین کو، گارڈین کو اپنے بچوں کے لیے قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہونا چاہیے۔ آپ جس راستے پر چلیں گے بچہ اسی راستے پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بچے کوڑے کاغذ کی طرح سے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں اپنے بڑوں کو، اپنے آگے چلنے والوں کو دیکھتے ہیں تو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو قدوہ بننے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم بہترین آئیڈیل بن جائیں، ہم اگر بھلائی کے راستوں میں اپنے اولاد کے لیے نمونہ بن جائیں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہمارے گارجین اور بچوں کے سرپرست اگر اپنے نونہالوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ایک بہترین اسوہ، ایک بہترین ماڈل گھر کے اندر اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی سلیقہ مندیوں سے اور اپنے زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں سے پیش کرے تو اولاد اس کی کاپی کرے گی، اولاد اس کی نقالی کرے گی، اولاد اس کو اخذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہیں، 11-12 سال کے بچے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خالہ ہیں، رات ہو جاتی ہے، وہی خالہ کے گھر میں سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، عبداللہ ابن عباس بھی اسی گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قدوہ امت کے لیے، بچوں کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ بستر سے اٹھ کر کے گھر کے کونے میں ایک مشکیزہ ہوتا ہے، اسے کھول کر کے وضو بناتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی وجہ سے وہ بھی جاگ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بچہ کیسے بڑے کی کاپی کرتا ہے، کیسے نقل کرتا ہے اور کیسے وہ دین کو سیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مشکیزے سے وضو بنایا، وہ بھی اسی کونے میں جاتے ہیں، مشکیزے کا منہ کھولتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کھولا تھا، وضو بناتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا تھا۔ وضو بنا کر کے جھٹ سے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بائیں طرف نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس کو جگایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت عبداللہ ابن عباس کو تلقین نہیں کی ہے کہ رات میں 2 بجے 2:30 بجے بستر سے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ قدوہ اور آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے سیرت و کردار کا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو گھر میں سونے والا ایک بچہ بھی جاگ جاتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ امام اور مقتدی اگر اکیلے ہو، یعنی 2 ہی آدمی نماز پڑھنے والے ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کے داہنے طرف کھڑا اور امام بائیں طرف کھڑا ہو۔ عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان پکڑ کر کے داہنے طرف کھڑا کر لیتے۔ یہ بھی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں ایک بچے کو دی کہ مقتدی اگر اکیلے ہو امام کے ساتھ تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ داہنے طرف کھڑا ہو، اور اگر مقتدی بھول کر کے بغل میں بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ اس کو کھینچ کر کے داہنی طرف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ، آپ کا نمونہ عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں جس قدر تربیت آمیز پہلو دینے والا تھا اور کس طرح سے عبداللہ ابن عباس کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی آخرت سے جوڑنے والا تھا، تہجد گزاری سے، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی بندگی سے جوڑنے والا تھا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں مدینہ کے اندر وفات پانے والے، سن 110 ہجری یا 111 ہجری کے اندر سب سے آخری صحابی ہے جن کی وفات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں اپنے والد کو کہ وہ روزانہ صبح 3 مرتبہ فجر کے بعد ایک دعا پڑھتے اور شام کو مغرب کے بعد ایک دعا پڑھتے، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کے اندر عافیت عطا فرما دے، اللہ رب العالمین میری قوت گویائی کے اندر عافیت عطا فرما دے، اللہ رب العالمین میرے جسم کے اندر عافیت عطا فرما دے۔ ایک لمبی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح 3 بار پڑھتے، شام کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ بیٹا سن رہا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے۔ آپ دیکھیے تربیت کا پہلو، ایک آدمی جب کوئی چیز اپنے گھر کے اندر عبادت اور بندگی یا دعاؤں کے ورد اور اذکار کی شکل میں کرتا ہے تو بچے کیسے سیکھتے ہیں اور کیسے سوالات کرتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں کیسا تجسس پیدا ہوتا ہے تعلیم لینے کا اور سیکھنے کا۔ کہتے ہیں کہ ابا آپ روزانہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ یہ شام کو دعا کیوں پڑھتے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سکھاتے، کہا بیٹے دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ دعا 3 مرتبہ صبح میں پڑھتے تھے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتے تھے، اور میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور دعاؤں کے سلسلے میں آپ کے طریقے کو جو صبح و شام آپ نے ادا کیا ہے اس طریقے کو میں اپنی زندگی کے اندر نافذ کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ باپ نے جب بیٹے کو یہ بات بتائی کہ صبح 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے اپنے والد سے سنا ہے میں نے اس دعا کو سیکھ لیا ہے اور کبھی اس دعا کو چھوڑا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک باپ کیسے اپنے بچے کے لیے قدوہ ہوتا ہے، دعاؤں کو یاد کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کو صبح و شام بلند کرنے میں اور ان اذکار کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ سیکھنے میں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ خود قدوہ بن جائیں، اولاد کو تعلیم دینے کی، اولاد کے اوپر دباؤ بنانے کی، اولاد کو زبردستی کوئی کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک باپ گھر کا گارجین اگر آئیڈیل بن جائے، وہ قدوہ بن جائے، وہ نیکیوں کے اندر نمونہ بن جائے اور اپنی اولاد کے لیے مشعل راہ بن جائے، تو دھیرے دھیرے ان بچوں کی طرح سے، عبداللہ ابن عباس کی طرح سے، عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے ہمارے اور آپ کے بچے بھی دین اور ایمان اور اللہ رب العالمین کی باتیں، خیر اور بھلائی کی باتیں بھی اس دنیا کے اندر سیکھ لیں گے۔ اور ایک دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ تھا بچوں کو تعلیم دینے کا، صحیح باتیں سکھلانے کا، صحیح عقیدہ سکھلانے کا، اور وہ صحیح طریقہ جو اللہ رب العالمین نے ایمان کے سلسلے میں اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہدایت کے راستے پر چلنے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے یا صحابہ کرام میں بچے آپ کے پاس ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بعض باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے، یا بعض باتیں سوالات کے ذریعے سے، سوال اور جواب کے ذریعے سے، افہام اور تفہیم کے انداز میں ان بچوں کو سکھلا دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آپ کے ساتھ ہیں، جا رہے ہیں سفر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد،
معاذ کیا تم کو پتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ یہ تعلیم کا نرالا انداز ایک باپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے اپنی اولاد کو سکھلانے کے لیے، اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ اور ایمان دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے، بٹھاتے اپنے پاس اور پیار سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، چند کلمات سکھلانا چاہتا ہوں۔ یہ کلمات ایسے ہیں جو ہماری توحید کے لیے ضروری ہے، جن کی بنیادوں پر ہماری اور آپ کی توحید اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو، جو چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، ان کو عقیدے کی بنیادی باتیں سکھا دی۔ کہا اگر اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اگر اس کائنات میں اللہ کے ایمان پر چلو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ جان لو کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تمہاری تقدیر میں وہ نفع حاصل کرنا، تو دنیا کے لوگ مل کر کے تم کو وہ نفع نہیں دے سکتے۔ اور اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں سوال اور جواب کے انداز میں سکھلایا۔ کہا بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون، سب سے عظیم سورت کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت، عظیم الشان سورت سکھلا دوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، اور یہ سبع مثانی ہے، 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے صحابہ کرام کو عقیدے کی، دین اور ایمان کی، آداب اسلام کی اور ان تمام چیزوں کی تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے جو ایک انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر ضرورت ہوا کرتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی بچوں کے تعلق سے، کہ بچوں کی مجلسوں پر، ان کی صحبتوں پر اور ان کی سنگتوں پر اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں پر بھی ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے دوستوں کے اور ایسے ساتھیوں کے حوالے نہ کر دیں جو ہمارے بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو نشے کا عادی بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو حرص و ہوس کا شکار کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سنگت میں جب بچوں کو پاتے ہیں تو بچوں کو بری عادتیں سکھاتے، غلط باتیں سکھاتے ہیں، گفتگو کا غلط کردار سکھاتے ہیں، جینے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے وہ برے اور غلط راستے سکھاتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی صحبت پر اور اپنے دوستوں کے اوپر دھیان رکھے۔ کہا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ کہا اچھی صحبت میں رہنے والے اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے عطر فروش کی مثال ہے، اور بری صحبت میں اور بری سنگت میں رہنے والے آدمی کی مثال دھواں کرنے والے، بھٹی جلانے والے کی مثال ہے۔ ظاہر سی بات ہے عطر فروش کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو اگرچہ آپ پیسہ دے کر کے اس سے عطر نہیں خریدتے ہیں لیکن آپ کو اس کی خوشبو ضرور حاصل ہوگی، اور اگر کسی بھٹی والے کے پاس، کسی دھواں جلانے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اگرچہ آپ پیسہ دے کر کے کوئی کام کرائیں تو آپ کو پالوشن،
آپ کو آلودگی اور آپ کو اس کی ملوث کردہ وہ ہوائیں جو آپ کی سانسوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہوں گی، آپ کے زندگی کو گھٹ کر جینے کا ذریعہ اور سبب ہوں گی، وہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو بری صحبت اور بری سنگت یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے نوجوان بچوں کے لیے آج کے فتنے کے ماحول میں اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا بڑا ناسور ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر بہت دھیان دینے کی ضرورت۔ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ہمارے بچے کالج جا رہے ہیں، ہمارے بچے دوستوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں، ہوٹلنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مارکیٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ڈنس رکھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اتنا کانفیڈنس بھی نہ رکھیں کہ یہ بچے بری صحبتوں کا شکار ہو جائیں، اتنا بھروسہ بھی نہ رکھیں کہ یہ بچے غلط ہاتھوں پر چڑھ جائیں، غلط ہاتھوں کے ان بری عادتوں کے شکار بن جائیں جو ان کی دنیا اور ان کی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ۔ آج فتنے کا ماحول ہے، آج فتنے کا ماحول اس طریقے سے عام ہوتا جا رہا ہے، سازشوں کے ذریعے سے بچوں کے کیریئر کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے، کبھی کبھی بچے ہمارے اور آپ کے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچوں کی عادتیں، ان کی اچھائیاں بھاتی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی بگڑ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی دنیا کے اندر خراب ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کا روٹ بھی غلط ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی اپنی ذہنی اور اپنی روحانی بالغی کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی اور ان کے کیریئر پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ان بری سنگتوں پر ہمیں نگاہ رکھنا ہوگا، ان صحبتوں پر اور ان مجلسوں پر ہمیں نگاہ رکھنا ہوگا جو کبھی ہمارے بچوں کو غلط روٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے اور پھر اس کے ذریعے سے ان کا تعلیمی کیریئر برباد ہو جاتا ہے، ان کی جوانی برباد ہو جاتی ہے، وہ تعلیم میں آگے جانے کے بعد پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ دین میں آگے جانے کے بعد پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ بیک میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے ان نرالے انداز کو اور اسلوب کو سیکھیں جو قرآن کے ذریعے سے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے بہت قیمتی سرمایہ، ان کو دیکھنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کی صحیح پرورش اور پرداخت کرنا، ان کی دنیا کو بنانا، ان کو خوشحال زندگی دینا اور ان کی کیریئر کو دنیا کی زندگی کے اندر بہتر بنانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو سنوارنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، صحیح عقیدہ اور ایمان دینا، ان کی گفتگو اور ان کی مجلسوں کو صحیح کرنا، ان کو بری سنگت اور صحبتوں سے بچانا اور ان کی زندگی کو آخرت سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کی جنت سے جوڑنا، نیکیوں سے جوڑنا اور جہنم کے راستے سے روکنا، آگ کے راستے سے اللہ کے عذاب سے روکنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد جو ہمارے لیے تیری طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کو گمراہی کے راستے سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں بری سنگتوں سے اور بری صحبتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو محتاج اور تنگ دست ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کی محتاجی اور تنگ دستی کو مالداری اور تونگری کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو رزق حلال کی سعادت عطا فرما۔
اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی روزیوں کے اندر خیر اور برکتیں عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، نیکی کے اوپر قائم اور دائم فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرما. خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع